ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کنونشن جو ہوا ہے لاہور میں، اس کے حوالے سے۔ اس کنونشن کی اہم بات یہ تھی کہ اس کی کافی دنوں سے پروموشن کی جا رہی تھی، اور پھر اس میں مریم نواز نے بھی خطاب کیا، اور اس میں نواز شریف نے بھی بڑا غیر متزلزل خطاب کیا گیا اور بہت سی باتوں کی کلیئرٹی کی گئی۔ اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جنہیں کسی زمانے میں کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، اب ان کے نام لے کر نواز شریف نے، مریم نواز نے ان کی تعریف کی، ان کے لیے تالیاں بجوائیں۔ پہلے خطاب نواز شریف صاحب نے کیا، اور نواز شریف صاحب بالکل اپنی اسی ٹون پر قائم ہیں جس پر پہلے قائم تھے، ایک ذرا سا بھی وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈیل ہو گئی، یا میاں صاحب کسی کال کے انتظار میں ہے، یا خاموش ہو جائیں گے، یا ڈر جائیں گے، ان کو تو میرے خیال میں اب ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور ان کے اس طرح کی کانسپریسیز تھیوری خود بخود دم توڑ گئی ہیں، اور اس کا سارا سہرا نواز شریف کو جاتا ہے۔ نواز شریف جس شدت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جس طرح تاریخ کی سمت درست کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ملک کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ نواز شریف نے آج میڈیا کے حوالے سے بڑی واضح بات کی، اور انہوں نے جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا کہا، اور یہ بات سبھی کو پتہ ہے، لیکن اس طرح کسی سیاسی قائد کی طرف سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کو زیادہ اوتھینٹسٹی ملتی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں، کس طرح لوگوں کی تضحیک کی جا رہی ہے، غیر جمہوری قوتیں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پھر نواز شریف کی تقریر میں کچھ باتیں بہت اہم اور یہ تھیں کہ یہ تو بات ہمیشہ ہی وہ کہتے ہیں کہ چند افراد جو ہیں وہ بنیادی طور پر جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم اپنے سپاہیوں کا، ہم اپنے افسران کا جو وطن کا دفاع کرتے ہیں بے انتہا احترام کرتے ہیں، انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن جو آج لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ تو ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ آج جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو ایک دو غدار ہیں ان کی وجہ سے سارا ادارہ بدنام ہوتا ہے، اور اگر میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو کیا یہ بری بات ہے؟ اگر میں آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہوں تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اگر میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اور نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ تقریباً 31 منٹ کا تھا، بڑی واضح طریقے سے انہوں نے بات کی اور اس سارے بیانیے کو دہرایا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا کا جو کراؤڈ ہے وہ بہت مثلا یہ نہیں تھا کہ اس میں لاکھوں لوگ تھے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور نواز شریف اب سوشل میڈیا کی اہمیت سے واقف ہو گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر آج کل زمانہ ہے ٹویٹر کا، فیس بک کا، ٹک ٹاک کا، یوٹیوب کا۔ یہ نواز شریف نے الفاظ کہے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بھی تلقین کی کہ سوشل میڈیا والوں کو اب اس بیانیے کو، ووٹ کی عزت کو، بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت مشکلات بھی درپیش آئیں گی۔ ابھی انہیں ڈرایا بھی جائے گا، انہیں دھمکایا بھی جائے گا، انہیں خوف زدہ بھی کیا جائے گا۔ تو کیا آپ خوف زدہ ہوں گے؟ تو جس میں لوگوں نے نفی کے حساب سے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کبھی بھی مسلم لیگ نون کا ایریا نہیں رہا تھا۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے قدامت پسند جماعت رہی ہے، اور یہ میڈیا میں بھی بہت سلیکٹیو سا کام کرتے تھے، پینیٹریٹ کرتے تھے، لیکن اب ان کا سوشل میڈیا ونگ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے طاقتور سوشل میڈیا ونگ ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر جمہوری قوتوں نے ایک اور ونگ بنایا ہوا ہے، وہ ٹرولز ہیں، لیکن وہ بات کے جواب میں دلیل نہیں دے سکتے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے دلیل دینے کی۔ اگر کسی شخص کا کوئی دلیل دیتا ہے، کسی چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، کوئی اچھا ٹویٹ ہوتا ہے، تو یہ ٹرولز اس کو گالی دے سکتے ہیں، اس کی ماں بہن کی گالی دے سکتے ہیں، غلاظت اچھال سکتے ہیں، کیچڑ پھینک سکتے ہیں، ذاتی اور شخصی لیول پر بات کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کا جواب
ان کے پاس نہیں ہوتا. تو انہوں نے نواز شریف نے ان کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا مسلم لیگ نون کا ہے نا، اس کا سارا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں یہ سوشل میڈیا نیا نیا بنا تھا، لوگ اس کے بڑے ٹھٹھے اڑاتے تھے. اس کے بارے میں بہت مذاق کرتے تھے کہ یار یہ وہ سوشل میڈیا ہے، چند بچے ہیں انتہائی معمولی تنخواہ پہ، اور پھر وہ ہائر کیے گئے ہیں جن کا اتنا کوئی بہت بڑا پولیٹیکل کیلیبر بھی نہیں تھا، اور ان سے یہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں کچھ وزراء نے، اور جو آج کی حکومت میں وزراء ہیں، انہوں نے یہ بھی بیانات دیے تھے کہ بھئی یہ سوشل میڈیا بنیادی طور پہ نواز شریف کو حکومت کے جانے کا سبب بنا ہے، اور اسی کی وجہ سے پی ایم ایل این کی حکومت گئی ہے. لیکن آج جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی قوت یہ سوشل میڈیا بن گیا ہے. اور نواز شریف نے یہ بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ یہ جو کنٹرول میڈیا ہے اس پہ تو کوئی نہ تقریر دکھائی جا سکتی ہے نہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو چند ہزار لوگ موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر چند ہزار لوگ نہیں ہیں، یہ چند ہزار چینل ہیں اپنی ذات میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا جلسہ ہونا ہے 13 دسمبر کا، اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے. مریم نواز نے اپنا خطاب وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ ہمیشہ بات شروع کرتی ہیں. وہ اب بہت اچھی مقرر ہو گئی ہیں. ابتدا میں ان کی تقریروں میں ظاہر ہے کچھ اجنبیت سی تھی کراؤڈ کے حوالے سے، لیکن اب وہ بڑا کمفرٹیبل ہو گئی ہیں، بڑا کھل کر اور کمفرٹیبلی بات کرتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ اپنے لفظ ڈیرائیو کرتی ہیں جو کہ اس اوکیزن کے مطابق ہوتے ہیں. اور مریم نواز نے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا جو نواز شریف کا بیانیہ تھا. جو آج خاص بات نواز شریف اور مریم نواز دونوں نے کی، بنیادی طور پہ جو اب ووٹ کو عزت دو ہے وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر گیا ہے. آج ان کی توجہ دلوائی گئی عوام کی مالی مشکلات کی طرف، اور نواز شریف نے بھی وہ مثال دی جو عام آدمی کے دل کو لگتی ہے. وہ مثال یہ تھی کہ پہلے جو سبزی گھر کا سودا جو ہے 200-300 روپے میں آ جاتا تھا، وہ اب 1000 روپے میں نہیں آتا. یہ بات عام آدمی کے لیے تھی اور یہ بات بالکل درست تھی. اسی طرح مریم نواز نے بھی وہ بات کی جو معیشت کے حوالے سے عام آدمی کو سمجھ آتی ہے. لوگوں کو بیلنس آف پیمنٹ، انفلیشن ریٹ اور قرضے اور IMF یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. مریم نواز نے بڑی سیدھی سی بات کی کہ گیس کا بل اس گھر میں 50,000 آتا ہے جس کی آمدنی 25,000 ہوتی ہے، اور وہ آمدنی بھی آج کل کے دور میں بڑی مخدوش ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ بنیادی طور پر انہوں نے بالکل الیکٹرانک میڈیا کا مذاق بنا دیا کہ الیکٹرانک میڈیا میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح لوگوں کو نکالا گیا، کس طرح کے چینلوں پر بندشیں کی گئی. مریم نواز نے یہ ساری کہانی سنائی. میر شکیل الرحمان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کو قید میں رکھا گیا، ایک چینل کو دوسرے چینل سے لڑوایا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چند چینل اس وقت کھڑے ہو جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ تو الیکٹرانک، بلکہ انہوں نے تمسخر بھی اڑایا ایک طرح سے، جس سے یہ اس الیکٹرانک میڈیا کی کلی کھل گئی. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں عاصم باجوہ کے نام لوں گی کہ انہوں نے جتنا مال کمایا ہے اس کا ذکر کروں گی تو سارے چینل مجھے میوٹ کر دیں گے. اور اسی وقت انہوں نے نام لیا، عطا اللہ تعالی ساتھ ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ سینسرشپ نا اب تماشا بن گئی ہے. اب یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ ہو یہ رہا ہے کہ 13 دسمبر کا جلسہ پی ڈی ایم کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہے اس نے ایک سٹیپ آگے جانا ہے. پورے پاکستان میں ابتدا میں انہوں نے ورکرز کو موٹیویٹ کیا، اور اس میں حکومت کی بے وقوفی کی وجہ سے کہیں انہوں نے کنٹینر لگائے، کہیں کرونا کی وجہ سے کرفیو لگانے کی کوشش کی، کہیں لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا گیا، تو اس کی وجہ سے اینگر بڑھتا گیا. اب سارے پاکستان میں وہ اینگر بڑھ چکا ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ اگلے سٹیپ پر جانا چاہتے ہیں جو کہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے علیحدہ ایک اور سٹیپ ہوگا. اس میں 2-3 آپشن ان کے پاس ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے،
اور توقع یہی ہے کہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہو کے اسلام آباد کی طرف نکلے گا، اور لاہور سے جو لانگ مارچ شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکسیسفل یہ ہوتا ہے، ماضی کی مثالیں آپ کے پاس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دھرنے کا اعلان کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ وہ دھرنا کہاں اور کس جگہ ہوتا ہے اور کتنے دن کا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور آپشن یہ ہے کہ یہ 3 افراد کے استعفوں کا مطالبہ کریں گے، ان افراد کے نام لے کر۔ اور آخری آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی سے استعفے دینے کی بات کریں، لیکن استعفے دینے کی بات میرے خیال میں لانگ مارچ، دھرنے اور 3 استعفوں کے مطالبے کے بعد کی بات ہے۔ 13 دسمبر زیادہ دور نہیں ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔